ولید بن عقبہ کے پاس خط آیا کہ حسین بن علی سے بیعت لی جائے، عبداللہ بن زبیر سے بیعت لی جائے، چاروں افراد سے بیعت لے لیں، جب تک یہ بیعت نہ کریں کسی قیمت پہ ان کو نہ چھوڑا جائے۔ زبردستی کا وہ خلیفہ بننا چاہا، بادشاہ بننا چاہا نا۔ تو ولید بن عقبہ نے حضرت امام حسین کے پاس خط بھیجا کہ حضور آپ اندر گورنر ہاؤس میں تشریف لے کر کے آئے، کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ بار بار آپ کے پاس آئے، ایک مرتبہ صبح خط آیا، ایک مرتبہ شام کو خط آیا۔ جب شام کے وقت آپ نے خط پڑھا نا تو اپنے غلاموں سے فرمانے لگے مجھے ایسا لگتا ہے کہ معاملہ کوئی بڑا گمبھیر ہونے والا ہے۔ ولید نے 2 مرتبے مجھے خط بھیج دیا، آج سے پہلے ایک مرتبہ بھی یہ خط نہیں بھیجتا تھا۔ جب اس سے بات کرنا ہوتی تھی ڈائریکٹ آ کر کے مجھ سے گفتگو کرتا تھا، لیکن معاملہ سیریس لگتا ہے، چلو ایسا کرتے ہیں گورنر ہاؤس چلتے ہیں۔ آپ نے اپنے مریدین سے کہا تھا میں اندر جاؤں گا، تم لوگ باہر کھڑے رہنا، اگر میری آواز کو بلند ہوتے دیکھو تو پھر گورنر ہاؤس کے اندر ہو جانا۔ اللہ اکبر، اب میرا امام اندر گیا ہے، ادھر ولید بن عقبہ اٹھے ہیں، انہوں نے اٹھنے کے بعد آپ کی دست بوسی کی، سلام عرض کرنے کے بعد آپ نے لیٹر پیڈ اٹھایا تھا، تختی اٹھائی تھی، خط اٹھایا تھا، اٹھانے کے بعد امام کی بارگاہ میں پیش کیا، اس میں لکھا ہوا تھا سلام تھا، اس کے بعد کہا تھا امیر معاویہ کا انتقال ہو چکا ہے اور یزید جو ہے نا مسند خلافت پر فائز ہونا چاہتا ہے، آپ سے بیعت کے لیے کہا ہے۔ حضرت امام حسن نے یہ سنا، آپ جلال میں آگے، ولید کیسی بات کرتے ہو، فاسق و فاجر کی میں بیعت کروں گا، تارک صلاۃ کی میں بیعت کروں گا، جس نے سگی ماں سے نکاح کرنا جائز کر دیا ہو ایسے آدمی کی ہرگز میں بیعت نہیں کر سکتا۔ اس سے کہو مدینہ میں آئے، سارے لوگوں کی بیعت لے، اگر سب لوگ تیار ہوتے ہیں اس کے بعد میں دیکھوں گا کیا کرنا ہے۔ اللہ اکبر، ولید بن عقبہ محب اہل بیت تھے، آپ نے جب یہ بات سنی نا امام کی، آپ عرض کرنے لگے جی آقا آپ تشریف لے کر کے چلے جائیں، میں ایسا ایسا لکھ کر کے یزید کے پاس پہنچا دوں گا۔ لیکن امام جیسے ہی پلٹے ہیں، دروازے کے قریب آئے ہیں، آپ کے ساتھ ولید بن عقبہ کے ساتھ جو بیٹا ہوا تھا جس کا نام مروان تھا، جس کو حضور نے گرگٹ فرمایا تھا، اس نے جب دیکھا نا حسین جانے والے ہیں، ولید کے پاس آیا، آنے کے بعد کہنے لگا او ولید موقع اچھا ہے، یزید نے یہ لکھا ہے اگر یہ بیعت کرتے ہیں تب ان کو چھوڑیے گا، اگر بیعت نہیں کرتے ہیں تو ہر حال میں ان کو قتل کر دیا جائے، اور یہ موقع اچھا ہے اگر آج ہاتھ سے نکل گئے تو حسین کو نہیں پکڑ سکتے، اس لیے کہ ہاشمی زبان ہے حسین، اسی باپ کا بیٹا ہے جس کو علی کہا جاتا ہے، ابھی موقع اچھا ہے یہ باتیں اس کی کرنا تھی۔ میرے حسین کے کانوں میں آواز گئی ہے، حسین کی رگوں میں حیدری خون نے جوش مارا ہے، آپ نے میان سے تلوار کو باہر نکالا ہے اور نکالنے کے بعد فرمانے لگے او ابن زورقہ تجھے شرم نہیں آتی ہے، او گرگٹ کے بیٹے تو مجھے قتل کرنے کی بات کرتا ہے، ہلکے میں لیتا ہے، حسین کو کسی معمولی باپ کا بیٹا نہ سمجھنا، اس باپ کا بیٹا حسین ہے۔ جب میدان رن میں میرا باپ جاتا تھا تو میدان رن کی کامیابی میرے باپ کا مقدر ہو کر کے کہتی تھی شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار لا فتح الا غلیلا سیف الا ذوالفقار۔ کیا سمجھتا ہے مجھے قتل کرے گا؟ تلوار نکالی آپ نے، کہا ایک ہی بار میں چاہوں تو تیری گردن کو اڑا سکتا ہوں سر سے، لیکن نہیں چاہتا۔ میرے نانا کا شہر بڑا پاکیزہ ہے، بڑا پاکیزہ شہر ہے، اتنا مبارک میرے نانا کا شہر ہے کہ میرے حضور کو سب سے زیادہ مدینہ پسند تھا، سب سے زیادہ۔ رات کی تنہائی میں میرا امام واپس آیا، آنے کے بعد نا چہرہ اداس ہے، اپنی ازواج کے پاس گئے، اس کے بعد غازی عباس کے پاس جانے کے بعد کہنے لگے غازی مدینہ چھوڑنے کا وقت آ چکا ہے۔ کہا کیا بات ہے بھائی، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہ بس اب اگر یہاں پر ہم رکے نہیں تو پھر یزید خون کی ندیاں بہائے گا، میں نہیں چاہتا کہ نانا کے شہر میں خون بہایا جائے، بڑا پاکیزہ نانا کا شہر ہے، خون بہا یہ مجھے پسند نہیں ہے۔ میں نے اس کی بیعت کے لیے انکار کیا ہے، بیعت کے لیے ہاتھ آگے نہیں بڑھایا نا، اب یزید ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے گا، مدینہ چھوڑنے کا وقت آ گیا ہے۔ اور خدا کی قسم ذرا غور کرو یہ کون حسین مدینہ چھوڑنے کی بات کرتا ہے؟ یہ وہ حسین ہے جس نے آنکھیں کھولی تو مدینہ کی زمین پہ کھولی تھی، جس کا بچپنا سارا گزرا تو مدینہ کی زمین پہ گزرا تھا، جس کی جوانی گزری تو مدینہ کی زمین پہ گزری
گزری تھی. اب وہ حسین کی زبان سے جب غازی عباس نے جملے سنے گے او میرے غازی مدینہ چھوڑنے کا وقت آ گیا ہے, اب مدینہ چھوڑ کر کے جانا ہوگا. حضرت امام حسن نے کہا تم اونٹوں کو تیار کر لو, اپنے کجابے اونٹوں پر باندھو, میں جب تک جا کر کے نانا کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہوں. اب میرا حسین چلا گیا. حضرت سیدہ زینب نے جب دیکھا نا بھائی کہاں جا رہے ہو, کہ نانا کے مزار پہ جا رہا ہوں, آخری سلام عرض کرنے کے لیے جا رہا ہوں. بہن تڑپ گئی, زینب کیا معاملہ ہے بھائی, کیسی باتیں کرتے ہیں, آخری سلام سے کیا مراد ہے؟ کہنے لگے بس یزید کی بیعت نہیں کی ہے, اب یزید مجھ پر ظلم کرے گا, اب میری اہل بیت کو ستائے گا, ہو سکتا ہے نانا کے شہر میں خون ریزی ہونے لگے, اب یہاں پر خون بہایا جائے. یہ حسین کو بالکل پسند لگی ہے, کہ آپ جب جائیں گے تو آپ کے ساتھ میں بھی سلام عرض کرنے کے لیے نانا کے مزار پہ جانا چاہتی ہوں. دونوں بھائی بہن چلے گئے اپنے نانا کی مزار پر حال دن بیان کرنے کے لیے. اب سے پہلے جب میرا حسین جاتا تھا تو نانا کو فریاد سنانے کے لیے جاتا تھا, نانا سے شکایتیں کرنے کے لیے جاتا تھا, لیکن اب جب میرا حسین چلا گئے تو یہ کہنے کے لیے چلا گئے نانا آخری مرتبہ آپ کے روزے پر آیا ہو, آپ کی مزار پر حاضری دینے کے لیے آیا ہو. اب جب پہنچے ہیں حضور کی مزار پر اور جانے کے بعد عرض کرنے لگے یا رسول اللہ, اے میرے نانا جان, آج سے پہلے جب حسین آتا تھا تو کچھ فریاد کرنے کے لیے آتا تھا, لیکن جب تیرا نواسہ حسین آیا ہے تو فریاد کرنے کے لیے نہیں آیا نانا, اب یہ تیرا نواسہ مدینہ چھوڑ کر کے جانے والا ہے, اب اپنے بھی نانا مزار پہ آئیں گے, بیگانے بھی تیرے روزے پر حاضری دینے کے لیے آئیں گے نانا, لیکن کبھی تیرا نواسہ پلٹ کر کے تیرے شہر میں نہیں آئے گا, تیرا شہر چھوڑ کر کے جا رہا ہے. وہ کیا منظر رہا ہوگا, اللہ اکبر, آسمان نے کبھی ایسا منظر نہ دیکھا ہوگا, زمین نے کبھی ایسا منظر نہ دیکھا ہوگا. ایک نواسہ کھڑا ہے نانا کے روزے پر اور رو رو کر کے فریاد کر رہا ہے نانا اب کبھی تیرے مزار پر واپس نہیں آؤں گا. سارے لوگ ہم جا رہے ہیں اپنے کجابے کس کے, کہاں جا رہے ہیں, وہاں جا رہے ہیں جہاں سے نانا نے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے دین کو پھیلانے کے لیے. نانا وہاں دین کو بچانے کے لیے ہم جا رہے ہیں. اللہ اکبر, آپ وہاں سے پلٹے ہیں. ایک روایت بتاتی ہے آپ نانا کی بارگاہ میں اپنی عرضیاں لگا رہے تھے نانا, اب چھوڑ کر کے مدینہ جا رہے ہیں, اتنے میں آپ کی آنکھ لگی ہے. اللہ اکبر, آنکھ کا لگنا تھا. میرے حضور خواب میں آئے ہیں, آنے کے بعد فرمانے لگے بیٹے حسین گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میرے حضور خواب میں آئے تھے, آنے کے بعد فرما رہے تھے اللہم آت الحسین صبرا و اجرا, اللہم آت الحسین صبرا و اجرا, اے اللہ میرے حسین کو صبر بھی دینا, میرے حسین کو اجر بھی دینا. میرے حسین نے نانا کے مزار پہ آخری سلام کیا ہے. اب سلام کرنے کے بعد پلٹے ہیں اپنی ماں فاطمہ کے مزار کی طرف کو, کہ آپ نے نانا کے مزار پہ کبوتروں کو بیٹھے ہوئے دیکھا اور دیکھ کر کے ان سے مخاطب ہو کے فرمانے لگے او کبوتروں, مجھ سے اچھا تمہارا مقدر ہے, تم صبح بھی میرے نانا کے مزار پہ آتے ہو, شام بھی میرے نانا کے مزار پہ آتے ہو, لیکن کیسی میری قسمت ہے, اب میں نانا کے شہر سے پلٹ رہا ہوں, اب کبھی نانا کے مزار پہ نہیں آنا ہوگا. لیکن میرے حسین نے نانا کے مزار کی طرف دیکھا تھا, نانا تم بھی گواہ رہنا, تمہارے ساتھ میں لیٹنے والے بھی اس بات کے گواہ رہیں گے, یہ حسین نے مدینہ کسی اقتدار کے لیے نہیں چھوڑا تھا, کسی کرسی کے لیے نہیں چھوڑا تھا. نانا کربلا جا تو رہا ہوں لیکن اپنے فائدے کے لیے نہیں جا رہا, تیری امت کو بچانے کے لیے جا رہا ہوں, تیرے دین کو بچانے کے لیے جا رہا ہوں. نانا تو نے میرے نام پہ ایک بیٹے کو قربان کیا تھا, اب ضرورت پڑے گی حسین خود بھی قربان ہو جائے گا, اپنی اہل بیت کو قربان کر کے اور تیرے دین کو بچا کر کے یہ پوری دنیا کو پیغام دے گا. لوگوں اگر ضرورت پڑ جائے نا تو سب کچھ قربان کر دینا, لیکن نانا کے دین پر آج نہ آنے دینا. نانا ایسی دین کی تقویت تیرا نواسا کرے گا کہ قیامت تک اگر کوئی دین کے لیے ایک جملہ بھی کہنے سے پہلے 1000 بار سوچے گا, یہ وہ دین ہے جس کے لیے حسین نے کنبہ لٹا دیا تھا. یہ وہ دین ہے نانا اب چھوڑنے والا ہے. کہنا بڑا آسان ہوتا ہے کہ حسین نے مدینہ چھوڑا تھا, لیکن کبھی تصور کرو آپ, ہم سے ہمارا وطن چھوڑنے کے لیے کوئی کہے نا کہ کبھی آپ کو اپنے وطن واپس نہیں لوٹایا جائے گا, خدا کی قسم ہمارا دل بھی روتا ہے, ہماری آنکھیں بھی روتی ہیں. پھر ذرا سوچے وہ ہمارے وطن کی طرح تو نہیں ہے نا مدینہ. حضور کو سب شہروں میں سب سے زیادہ مدینہ پسند تھا, میرے حسین کو سب شہروں میں سب سے زیادہ مدینہ پسند
تھا ایک حاجی اگر حج کرنے کے لیے جائے نا صرف 8 دن مدینہ کی زمین پہ رہتا ہے، لیکن جب اعلان کیا جاتا ہے کہ فلائٹ تیار ہے، اب گھر جانے کا وقت ہو گیا ہے، تمام حاجی اپنا سامان باندھ لیں، تمام حجاج کے جانے کا وقت ہو گیا ہے، اللہ اکبر، تو حاجی وہاں سے پلٹتا تو ضرور ہے لیکن دل میں بس یہی آرزو رہتی ہے، اللہ بس اتنی توفیق دے دینا دوبارہ حضور کے روزے پر میں حاضری پھر سے دے دوں، اللہ اکبر، میں حضور کے قدموں سے لپٹ جاؤں، میری یہیں پر موت ہو جائے۔ ہر حاجی کی یہ تمنا ہوتی ہے۔ پھر ذرا سوچو، کبھی تصور تو کیا کرو، میرے حسین نے جب مدینہ چھوڑا ہوگا تو کیسا دل پر گزر رہا ہوگا، کیسا صدمہ لگا ہوگا۔ اللہ اکبر، 8 دن رہنے والا حاجی اگر اس کو مدینہ چھوڑنے کے لیے کہا جاتا ہے تو بار بار گنبد خضرا کی طرف پلٹ پلٹ کر کے دیکھتا کہ حضور نہ جانے اب مجھے دوبارہ آنے کا موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا، لیکن اس کی خواہش تو ہوتی ہے اگر پیسہ لگائے زندگی رہے تو جا تو سکتا ہے، لیکن میرا حسین اب چھوڑ لگا ہے، اب آنے کے لیے نہیں چھوڑ رہا ہے، ڈائریکٹ نانا سے کہہ رہا کہ نانا اب کبھی تیرے شہر میں تک نہیں آنا ہے، تیرے روزے کی بات تو بڑی ہے، 8 دن رہنے کے بعد حاجی کا حال برا ہو جاتا ہے۔ پھر وہ حسین جس کا بچپنا مدینے میں گزرا ہو، وہ حسین جس کی جوانی مدینے میں گزری ہو، وہ حسین جس کا بڑھاپا مدینے کی زمین پہ کٹ رہا ہو، اس سے آ کر کے کوئی کہے مدینہ چھوڑنا ہے تو کیسی گزری ہوگی۔ اب نانا کے مزار سے پلٹے ہیں، ماں فاطمہ جنت البقیع میں آئے ہیں، آنے کے بعد ماں فاطمہ کے قدموں میں کھڑے ہوئے ہیں، کھڑے ہونے کے بعد عرضیاں لگانے لگے ہیں، اور میری ماں فاطمہ آج سے پہلے تیرا حسین جاتا تھا تو اس کو بڑی دعائیں بھی دیتی تھی، سر پہ ہاتھ بھی رکھتی تھی، اللہ اکبر، آنکھوں میں کاجل بھی لگاتی تھی، سر میں تیل بھی ڈالتی تھی، اپنے بیٹے حسین کو دولہا بناتی تھی۔ ماں اب تیرا بیٹا وہاں جا رہا ہے جہاں پر کوئی تیل ڈالنے والا نہیں ہوگا، جہاں پر کوئی کھانا دینے والا نہیں ہوگا، جہاں پر کوئی پانی پلانے والا نہیں ہوگا۔ ماں جب بیٹے پردیس جاتے ہیں تو مائیں نکل نکل کر کے اللہ اکبر سروں پر ہاتھ رکھتی ہیں، اے ماں تیری بارگاہ میں تیرا بیٹا عرض کر رہا ہے اب کیا اپنے بیٹے کو آ کر کے دعا نہیں دے گی؟ خدا کی قسم حضرت امام حسین کا ان جملوں کا نکالنا تھا، تاریخ بتاتی ہے حضرت فاطمہ کی قبر سے آواز آئی، او بیٹے حسین اگر مشقت کے پابند نہ ہوتے تو آج نکل کر کے تیرے سر پہ بھی ہاتھ رکھتے، تجھے بڑی دعائیں دیتے، لیکن تو کربلا چلا جا، خدا کی قسم میرے بیٹے کربلا تیرا جانا بعد میں ہوگا، تیری ماں فاطمہ کربلا پہلے پہنچ جائے گی، پہلے پہنچے گی۔ جا تو بیٹا گھبراتا کیوں ہے، صبر کی دعائیں کر رہے ہیں سب، وہاں سے کہا تھا یہاں بھی کہا اللہم آت الحسین صبر و اجرا، اے اللہ میرے بیٹے حسین کو صبر بھی دینا اجر بھی دینا۔ اور خدا کی قسم کتنا مشکل ہوتا ہے ماؤں سے جدا ہونا، کہ ماں اب جا رہا ہوں، اب کبھی بھی نہیں آنے والا تیری مزار پر، کبھی نہیں آنے والا تیرے شہر مدینہ میں۔ اس کے بعد پڑوس میں بھائی حسن کی قبر تھی، وہاں بھی گئے، بھائی جا رہا ہوں مدینہ چھوڑ کر کے۔ اور خدا کی قسم یہ اہل بیت کا چھوٹا سا قافلہ حضرت امام حسین آئے نا نانا کی مزار سے حاضری دینے کے بعد، اس کے بعد غازی عباس سے کہا میرے غازی فہرست بناؤ۔ کہا کس چیز کی فہرست بنانا ہے، کیسی بات آپ کرتے ہیں؟ پھر سے کہا غازی عباس نے، لیکن حسین فرما رہے ہیں نہیں میرے بھائی مدینہ چھوڑ لاگی ہے، نانا کے شہر میں خون ریزی نہیں ہونا چاہیے، فہرست بناؤ۔ فہرست بنانے لگے حضرت غازی عباس نا، سب کے نام آگئے، اس میں اکبر کا بھی نام آگیا، اصغر کا بھی نام آگیا، شہربانوں کا بھی نام آگیا، حضرت زینب کا بھی نام آگیا، حضرت سکینہ کے بھی نام آگیا نا، ایک ذات کا نام نہیں آیا جس کو حضرت صغرا کہا جاتا آگے۔ جب نام نہیں آیا نا بے قرار ہو گئی، آنے کے بعد حضرت علی اکبر کے پاس آئیں، کہنے لگے بھائی تو مجھ سے بڑی محبت کرتا آگے، بڑا پیار مجھ سے کرتا گیا، تم سب تو جا رہے ہو لیکن مجھے کیوں چھوڑ کر؟ بیٹی کیا کرے گی قلم اور تختی کا، کہ میں کچھ کرتی ہوں وصیت اس کو لکھو۔ اللہ اکبر، اب دل منہ کو آئے گا کیا کہا تھا حضرت صغرا نے، کمی فضہ لے کر کے آؤ لکھو۔ کیا لکھنا ہے؟ سب سے پہلے لکھو اگر میرا انتقال ہو جائے نا تو میرے جنازے میں میرا بھائی علی اکبر نہیں آنا چاہیے۔ اللہ اکبر، جب اتنی بات کہی ہے حضرت فضہ کی چیخ نکل گئی ہے، اور بیٹی
بیٹی سغرا یہ کیوں کہہ رہی ہے علی اکبر کیوں نہیں آئے تیرے جنازے میں؟ تو حضرت سغرا کہتی ہیں اما فضہ اگر علی اکبر چاہتا بابا سے عرضیاں لگاتا، بابا کی خوشامد کرتا، اللہ اکبر، تو بابا مجھے بھی لے کر کے چلتے، اس لیے اس میں لکھ دو اگر میرا وصال ہو جائے، میری موت واقع ہو جائے تو میرے جنازے میں علی اکبر نہیں آنا چاہیے۔ اس میں لکھ دیا گیا کہ اس کے بعد اور لکھو، کیا لکھنا کہ جب میری موت ہو جائے میرے جنازے میں قاسم بھی نہیں آنا چاہیے۔ اللہ اکبر، یہ بات سن رہی تھی حضرت فضہ روتی جا رہی تھی، کہا اس میں قاسم کو بھی نہیں آنا چاہیے، کہا نہیں قاسم بھی نہیں آنا چاہیے، اگر یہ کہہ دیتے میرے بابا سے تو میرے بابا مجھے لے جانے کو تیار ہو جاتے۔ اس کے بعد تیسرا نام پوچھا حضرت فضہ نے، بتا اور کس کا نام لکھنا ہے؟ حضرت سغرا کہتی ہیں تیسرا نام میرے بھیا علی اصغر کا لکھ دیجئے۔ حضرت فضہ تڑپ گئی، اور بیٹی علی اکبر کا قصور سمجھ میں آتا ہے، قاسم کا قصور سمجھ میں آتا ہے، لیکن تو اصغر کا نام کیوں لکھوا رہی ہے؟ یہ تو 6 ماہ کا بچہ ہے، اللہ اکبر 6 ماہ سے بھی کم کا ہے، اس کا کیا قصور ہے؟ کہنے لگی اما فضہ آج سے پہلے اصغر اگر میری گود میں ہوتا تھا، اگر اسے کوئی شخص لیتا تھا، یہ کسی کی گود میں نہیں جاتا تھا میری گود سے اتر کر کے، لیکن آج جب سب نے ساتھ چھوڑا ہے، اس نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے، آج میں اسے اپنی گود میں لیتی ہوں، یہ میرے گود میں نہیں آتا ہے، میری گود چھوڑ چھوڑ کر کے بھاگ رہا ہے، کیا پتا اگر یہ میری گود میں آ جاتا تو اس کے ذریعے سے مجھے بھی بابا کے قافلے کے ساتھ جانے کے لیے لوگ تیار ہو جاتے۔ کہا ٹھیک ہے، تیسرا نام بھی لکھ دیا گیا۔ اس کے بعد کا مافزہ چوتھا نام لکھو، کہا کس کا نام لکھنا ہے؟ کہا غازی عباس کا نام لکھو۔ اللہ اکبر، چوتھا نام حضرت عباس کا لکھوا رہی ہے حضرت سغرا، کہ ان کا نام کیوں لکھوا رہی ہے بیٹی؟ حضرت سغرا عرض کرتی ہیں اما فضہ اگر یہ چاہتے فہرست انہوں نے بنائی تھی، لکھنے والے یہ تھے، یہ جائے گا یہ جائے گا، انہوں نے سب کے نام لکھ لیے، اگر یہ چاہتے تو میرا نام بھی لکھ لیتے، لیکن انہوں نے میرا نام نہیں لکھا ہے۔ اب میں نہیں چاہتی میری موت کے بعد یہ بھی میرے جنازے میں نہیں آئے۔ اللہ اکبر، 5واں نام جب بتایا ہے حضرت سغرا نے کہا اما فضہ لکھو، جب میری موت ہو جائے نا، حضرت سغرا نے اپنے دوپٹے سے اپنے چہرے کو تھوڑا سا ڈھانکا ہے، اور ڈھانکنے کے بعد عرض کرنے لگی اما فضہ لکھو اگر میرا وصال ہو جائے میرے جنازے میں میرے باپ حسین کو نہیں آنا چاہیے۔ اللہ اکبر، اتنی بات کہنا تھی، حضرت امام حسین نے اپنی آگوش کو پھیلایا ہے، اور پھیلانے کے بعد اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا، اور لگانے کے بعد فرمانے لگے او بیٹی سغرا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تیرے جنازے میں علی اکبر آ جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے تیرے جنازے میں قاسم آ جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے تیرے جنازے میں علی اصغر آ جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے تیرے جنازے میں میرا بھائی عباس آ جائے، لیکن تیرا باپ تجھ سے وعدہ کرتا ہے تیرے جنازے میں حسین کبھی نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر، اتنی بات کہنا تھی، حضرت سغرا تڑپ گئی ہیں، بابا میرا مقصد یہ نہیں تھا، میں تو آپ کو راضی کرنے کے لیے بول رہی تھی، میرا مقصد یہ نہیں تھا، آپ سے میں یہ نہیں کہنا چاہتی تھی، صرف یہ سوچتی تھی کیا پتا آپ انہی باتوں کے بہانے سے مجھے لے کر کے چلے جائیں۔ میرے حسین نے فرمایا تھا بیٹی وہ کربلا کا میدان ہے، میں وہاں جا رہا ہوں، وہاں سے لوٹنا ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ میرے نانا نے کہہ دیا ہے مجھے ظالم امت شہید کرے گی۔ اللہ اکبر، یہ سب تو آ سکتی ہے لیکن تیرا باپ کبھی بھی نہیں آئے گا۔ اب بیٹیاں سب کچھ کرتی ہیں، اب حضرت سغرا گئی ہے، جلدی سے گھر کے باہر جانے کے بعد نرم نرم مٹی اٹھا کر کے لے کر کے آئی، اپنے گھر کے دروازے پر ڈال دی۔ اللہ اکبر، حسین پاک فرما رہے ہیں اور بیٹی سغرا یہ مٹی کیوں ڈالی ہے؟ حضرت سغرا عرض کرنے لگی بابا جان اس لیے مٹی ڈالی ہے، یہ میرا بھائی اکبر ہے نا، اسے اللہ نے بڑا حسن عطا فرمایا ہے، اتنا حسن عطا فرمایا ہے، اگر لوگوں کو نانا کی دیکھنے کی لگتی ہے تو علی اکبر کو دیکھ کر کے اپنی پیاس کو بجھا لیتے ہیں۔ میں نہیں چاہتی جب دوسری بہنیں مجھ سے تانا مارے نا کہ میرا بھائی ایسا ہے، میرا بھائی ایسا ہے، جب اکبر جائے گا نا یہ اپنے قدموں کو اس مٹی پر لگ کر کے جائے گا، جب مجھے کبھی یاد آئے گی نا تو میرا بھائی اکبر کے سامنے نہیں ہوگا، اس کے پیروں کے نشان کو دیکھ کر کے مجھے قوت مل جائے گی، قوت ملے گی۔ او یار ذرا سنو انداز بیان، میرا بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، کیا منظر رہا ہوگا وہ کرک کر کے جائے گا پیر، جب کبھی یاد آئے گی نا علی اکبر نہیں ہوگا، اس کے پیروں کے نشان کو دیکھ کر کے سکون ملے گا۔ اس کے بعد ہے نا حضرت سغرا عرض کرنے لگی جب قافلہ تیار ہے، سارے لوگ جانے والے ہیں، جتنے جانے والے ہیں سب سے حضرت سغرا کہہ رہی ہیں اپنے قدم اس پہ رکھ کر کے چلے جانا، اپنے قدم اس پہ رکھ کر کے چلے جانا، ہو سکتا ہے کہ آپ میرے پاس دوبارہ نہیں آؤ،
لیکن نہیں آؤ گے تو صغرا کیا کرے گی؟ یہ کہاں اکیلی جائے گی؟ یہ پردہ نشین بہت ہے، کسی کو چہرہ نہیں دکھاتی ہے، جب بھی کسی کی یاد آئے گی اسی کے قدموں کے نشان کو دیکھوں گی، اللہ سکون عطا فرما دے گا۔ یہ حضرت صغرا۔ اب قافلہ چلا گیا، خدا کی قسم یہ چھوٹا سا اہل بیت کا قافلہ آ گیا، اونٹوں پر کچاوے باندھے گئے۔ کہاں چلا؟ مکہ کی زمین پر چلا، اور حسین اعظم نے نانا سے کہا تھا، نانا آپ نے دین کے لیے مکہ چھوڑا تھا، میں دین کے لیے مدینہ چھوڑنے والا ہوں، صرف دین کی بقا کے لیے چلا یہ قافلہ۔ خدا کی قسم جب مکہ کی زمین پر پہنچے نا، راستہ سفر طے ہوا، اس کے بعد پہنچنے والے تھے، لوگوں کو معلوم ہوا کہ حسین بن علی آنے والے ہیں، حسین بن علی آنے والے ہیں۔ لوگ آ گئے، جوق در جوق استقبال کرنے کے لیے حاضر ہو گئے، استقبال کیے۔ میرے امام کو مکہ کی زمین پر لے جایا گیا، اس کے بعد آپ کو VIP گھر دیا گیا، اس میں میرے امام نے تشریف رکھی نا۔ اس کے بعد نا سارے مکہ کے لوگ جسے جسے معلوم ہوا کہ حسین آئے ہیں، حسین آئے ہیں، لوگ جوق در جوق امام حسین کی زیارت کرنے کے لیے حاضر ہونے لگے۔ زیارت کرنے کے لیے 1 ماہ تک آپ مقیم رہے تھے، اس وقت 1 ماہ ہوا تھا، 1 مہینہ ہی ہونا تھا مکہ کی زمین پر میرے امام کو، کہ ادھر کوفیوں کے خط آنے لگے امام کے پاس، کوفہ سے خط آنے لگے، اور کیا لکھ کر کے آ رہا تھا معلوم ہے؟ حضرت امام حسین کا ادھر آنا تھا، کوفہ والوں کو معلوم ہوا، اس لیے کہ کوفہ والوں کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم شیعان علی ہیں، محبان اہل بیت ہیں، ہم ان کے گھر والوں سے بہت محبت کرتے ہیں، یہ کوفہ والوں کا دعویٰ تھا۔ اب جب معلوم ہوا حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو چکا ہے نا، تو انہوں نے اپنی ایک میٹنگ کی، جو ایک سردار تھا اس وقت کوفہ کا، اس کے گھر میں میٹنگ ہوئی کہ ایسا کرتے ہیں، امام حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا گیا، امیر معاویہ دنیا سے چلے گئے ہیں، اب ایسا کرتے ہیں یزید بھی بیعت کرنے کو لیے کہہ رہا ہے، بار بار حسین بیعت کرنے تیار نہیں ہے، ہمارے پاس اچھا موقع ہے کہ حسین کو خط لکھتے ہیں اور کوفہ میں بلا لیتے ہیں۔ تو اس میں جو ایک نام تھا نا سلیمان بن نصر، اس نے بار بار کہا تھا، دیکھ لو اگر وسعت رکھتے ہو امام کی جان کی حفاظت کرنے کی تب ان کو بلایا جائے گا، لیکن اگر تم نے یہ کیا ان کو بلانے کے بعد پھر ان کا ساتھ چھوڑا نا تو یہ پھر معاملہ اچھا نہیں ہوگا۔ تو سارے ظالموں نے کہا تھا ہاں ٹھیک ہے، ہم ان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، دل و جان سے قربانی دیں گے ان کی بارگاہ میں۔ جب یہ باتیں طے ہوئی نا تو کوفہ سے خط آنا شروع ہوئے۔ سب سے پہلا خط میرے امام کی بارگاہ میں 10 رمضان شریف کو آیا، 10 رمضان کی تاریخ تھی، امام کی بارگاہ میں خط آیا، امام اس وقت ہمارا کوئی قائد نہیں ہے، کوئی رہبر ہمارا نہیں ہے، یزید کی بیعت ہم کریں گے نہیں کسی بھی قیمت پر، آپ ایسا کریں نا کوفہ کی زمین پر تشریف لے آئیں، آپ کے ذریعے سے اللہ میں حق کا راستہ عطا فرما دے گا۔ اللہ اکبر، یہ ساری باتیں لکھی، ایک خط کا آنا ہوا، اس کے بعد 8 دن کے اندر امام حسین کے پاس 150 خطوط آ چکے تھے۔ کتنے بولے آپ؟ 150 خط آئے نا امام کی بارگاہ میں۔ اب امام حسین نے اپنے سارے ساتھیوں کو اکٹھا کیا، اکٹھا کرنے کے بعد آپ فرمانے لگے، میرے رفقا، میرے دوستو، یزید بار بار بیعت کے لیے کہتا ہے، نہ کوفہ والے بیعت کرنے تیار ہیں نہ میں بیعت کرنے تیار ہوں، اور کوفہ والوں کا یہ کہنا ہے کہ حسین آ جاؤ کوفہ کی زمین پر، ہم سب لوگ منتظر ہیں آپ کی، کیا کیا جائے، کیا کیا جائے۔ بار بار باتیں کر رکھے ہیں حضرت امام حسین۔ پھر دیکھا نا جو کوفہ کے بڑے بڑے لوگ تھے نا، بڑے بڑے عمرا، ان کے بھی خط آنا شروع ہو گئے، اور ایک خط میں معلوم ہے کیا لکھا تھا؟ انہوں نے لکھا تھا، حسین اگر اب نہیں آئے نا تو تمہارے بعد اگر ہم نے یزید کی بیعت کر لی، اگر میدان محشر میں اللہ نے ہم سے سوال کیا کہ تم نے ظالم کا ساتھ دیا تھا تو ہم کہہ دیں گے ہم نے حسین کو بلایا تھا لیکن حسین آئے نہیں تھے۔ یہ خط میں لکھا، امام حسین نے پڑھا نا، آنکھیں برسنے لگی، اب کیا کیا جائے۔ جب آپ نے دیکھا بہت اصرار ہو رہا ہے تو آپ نے خط کے جواب میں لکھ کر کے ایک خط دیا، آپ نے اس میں لکھا، ٹھیک ہے جب آپ لوگ بہت اصرار کر رکھے ہیں کوفہ والوں، تو میں اپنا خلیفہ بنا کر کے، اپنا نائب بنا کر کے اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو بھیج رکھا ہوں،
کوفہ کی زمین پر اگر حالات اچھے ہوں گے تو یہ مجھے بتائے گا، اگر حالات سازگار ہوئے میرے جانے کے نا تو پھر میں کوفہ کی زمین پر پہنچوں گا، لیکن اگر حالات اچھے نہیں ہوئے تو میرا بھائی بتا دے گا میں کوفہ کی زمین پر نہیں جاؤں گا۔ امام حسین نے فیصلہ کیا، حضرت مسلم سے فرمانے لگے بھائی مسلم تمہیں کوفہ کی زمین پر جانا ہے۔ حضرت مسلم اس وقت کڑی الجبان تھے، چڑھتا ہوا شباب تھا، آپ کے دو چھوٹے چھوٹے ننھے ننھے شہزادے تھے جو ہمہ وقت حضرت مسلم کے ساتھ رہتے تھے، جن کو ایک کو حضرت محمد کہا جاتا، ایک کو حضرت ابراہیم کہا جاتا رضی اللہ عنہم۔ حضرت مسلم بن عقیل بارگاہ امام حسین میں حاضر ہوئے، حاضر ہونے کے بعد عرض کرنے لگے میرے بھائی حسین میں جانے کے لیے تیار ہوں، بتاؤ کب جانا ہے؟ امام حسین نے تاریخ بتا دی ہے، اس تاریخ میں تمہیں نکالنا ہے۔ حضرت مسلم عرض کرنے لگے بھائی یہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر اجازت ہو نا تو ان کے بغیر مجھے نیند نہیں آتی ہے، انہیں میرے بغیر نیند نہیں آتی ہے، کہ انہیں لے کر کے جا سکتا ہوں؟ میرے امام نے فرمایا ٹھیک ہے انہیں بھی لے کر کے چلے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ حضرت مسلم بن عقیل نے اپنا سامان رکھا اور سواری پر سوار ہوئے ہیں، اب چلے ہیں کوفہ کی جانب کو۔ بہت اصرار تھے ان کے، جب کوفہ کی جانب چلے، اب کوفہ میں پہنچنے والے تھے، اب کوفیوں نے ایسا استقبال کیا حضرت مسلم بن عقیل کا کہ حسین کے بھائی آئے ہیں، حسین کے بھائی آئے ہیں، حسین کے خلیفہ بن کر کے آئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ راستوں میں پھول بچھانا شروع کر دیے، پھولوں کی بارش شروع کر دی، ایسی عزت دی ایسا لگ رہا تھا کہ یہ اپنا دل نکال کر کے امام مسلم کے قدموں کے نیچے پیش کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب کوفہ کی زمین پر حضرت امام مسلم کا جانا تھا کہ 8 ہی روز گزرے تھے، 8 ہی دن میں 40,000 کوفیوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ جب آپ نے دیکھا ماحول بہت اچھا ہے، بہت سازگار ہے، آپ نے فوراً خط لکھ دیا اور میرے بھیا حسین ماحول اچھا ہے، آپ کوفہ کی زمین پر آ جائیں، یہ لوگ آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں، آپ کا خلیفہ میں بن کے آیا ہوں، تو 40,000 لوگ بیعت کر چکے ہیں، اگر آپ کوفہ کی زمین پر آئیں گے تو سارے لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ اللہ اکبر۔ اس خط کا لکھنا تھا اور لکھنے کے بعد قاصد کے ذریعے سے مکہ کی زمین پر روانہ کر دیا گیا۔ ادھر حضرت مسلم بن عقیل کا ادھر خط لکھنا ہوا ہے، ادھر ظالم ابن زیاد کو خط لکھنا ہوا ہے، ادھر مسلم بن عقیل نے امام حسین کے لیے خط لکھا ہے، ادھر کچھ خارجی صفت لوگ موجود تھے، انہوں نے فوراً خط لکھا یزید کی طرف کو کہ یزید آپ کا شہر یہ کوفہ ہے، یہ کوفہ ہاتھ سے نکلنے والا ہے، یہاں پر مسلم بن عقیل آ چکے ہیں اور 40,000 لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں، اگر یہی چلتا رہا اور اس وقت کوفہ کا گورنر نعمان بن بشیر بھی انہی کے ساتھ ملا ہوا ہے، وہ بھی کوئی سختی نہیں کرتا ہے، اگر ایسا ہی چلتا رہا تو ہمارے ہاتھ سے کوفہ چلا جائے گا، اس کو معزول کر کے کوئی اور گورنر اس پر مسلط کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ یزید تک جب یہ خط پہنچا کہ نا، یزید دیکھ کر کے بلبلا اٹھا کہ مسلم بن عقیل آ گئے ہیں کوفہ کی زمین پر۔ اس نے اپنے ایک عیسائی غلام کو بلایا اور بلانے کے بعد اس سے مشورہ کرنے لگا اس وقت کیا کیا جائے، نعمان بن بشیر تو انہی کے ساتھ ملا ہوا ہے، کیسے کر کے روکا جائے مسلم بن عقیل کو؟ اس نے کہا ایک گورنر ہے جس کا نام عبید اللہ ابن زیاد ہے، وہ بڑا سخت آدمی ہے، ایسے سخت آدمی کو کوفہ کا گورنر مقرر کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اب کوفہ کا گورنر کون بننے والا ہے؟ جس کو عبید اللہ ابن زیاد کہا جاتا ہے، اتنا سخت آدمی تھا اور روایتیں ملتی ہیں یہ زنا سے پیدا ہوا تھا، اور اہل بیت کے جتنے گستاخ ملیں گے کوئی حلالی نہیں ملے گا، سارے حرامی ملیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ عبید اللہ ابن زیاد اس وقت بصرہ کا گورنر تھا، یزید نے خط لکھا تھا کہ وہ گورنری بھی تیرے نام ہے، اس وقت تو کوفہ کی زمین پر چلا جا اور جانے کے بعد نعمان بن بشیر کو معزول کرنا، اس کے بعد وہاں کی گورنری اپنے ہاتھ میں لے لینا، اس کے بعد مسلم بن عقیل کو سمجھانا، اگر نہیں مانے تو اس کو قتل کر دینا۔ اللہ اکبر۔ یہ بھی لومڑی صفت انسان، اس نے جب سنا نا یزید کا خط آ چکا کہ یہ وہاں سے نکلا کہ اور بصرہ کا گورنر اس نے اپنے بھائی کو بنایا، اور بنانے کے بعد یہ کوفہ کی طرف اس نے رک گیا ہے، اور اس ظالم نے ایسی چال چلی ہے کہ یہ دن میں کوفہ میں داخل نہیں ہوا، یہ سوچنے لگا اگر دن کے اجالے میں کوفہ میں جاؤں گا تو کوفہ کے لوگ مجھے دیکھ کر کے پہچان لیں گے۔ اس راستے سے بھی یہ نہیں آیا جو بصرہ کا راستہ تھا، بلکہ جو مکہ سے راستہ آ رہا تھا، حجاز کا راستہ تھا، اس راستے سے یہ آیا۔ اس نے اپنا پلان بنایا کہ کوفہ کی زمین پر ہم دن میں نہیں ہوں گے بلکہ مغرب کے بعد داخل ہوں گے، اندھیرے میں داخل ہوں گے، اگر اندھیرے میں داخل ہوں گے تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ امام حسین آ رہے ہیں، اور اسی آڑ میں دارالحکمہ تک پہنچ جاؤں گا، دارالامارہ تک پہنچ جاؤں گا، گورنر ہاؤس تک پہنچ جاؤں گا۔ اس نے کیا بھی ایسا ہی، جیسے ہی مغرب کا وقت آیا اس کے ساتھ چند لوگ موجود ہیں، اسی کی طرح حرامی موجود ہیں، اور یہ چل رہا ہے اس کے گھوڑے کی نکیل کو پکڑ کر کے اس کے وہ
غلام چل لگے ہیں جیسے ہی مغرب کی اذان ہوئی ہے اب رات نے اپنی زلفیں بکھیرنا شروع کی ہے ابن زیاد کہنے لگا یہ موقع اچھا ہے اب اندھیرا ہو چکا ہے ادھر کوفہ کے لوگ انتظار میں تھے کہ حسین آنے والے ہوں گے حسین آنے والے ہوں گے وہ سمجھ رہے تھے کہ حجاز کے راستے سے مکہ کے راستے سے حسین آ رہے ہیں لیکن جیسے ہی شام کے اندھیرے میں یہ داخل ہوا ہے کوفہ کے اندر اس نے اپنے چہرے پر نقاب ڈالا ہوا تھا اللہ اکبر کوفہ کے لوگ یہ سمجھ رہے تھے یہ حسین ہے جیسے ہی اس کا داخل ہونا ہوا سب نعرے لگا رہے تھے مرحبا بکا یا ابن رسول اللہ مرحبا بکا یا ابن رسول اللہ اے اللہ کے رسول کے فرزند تمہارا آنا مبارک ہو تمہارا آنا مبارک ہو سارے لوگ بلند آواز سے نعرے لگا رہے تھے اس سے سلام کر رہے تھے لیکن یہ ظالم کسی کے سلام کا جواب نہیں دے رہا تھا اپنی زبان سے ایک جملہ بھی نہیں نکال رہا تھا اسے معلوم تھا اگر ایک جملہ بھی نکالوں گا لوگ آواز سے پہچان لیں گے اب جب اس کی سواری چلتی رہی لوگ درجوک اس کے پیچھے پیچھے چلتے رہے اس کے آگے آگے چلتے رہے لیکن سب لوگ دیکھ کر کے حیرت میں تھے تعجب کر رہے تھے کہ امام حسین ہر بار تو ہمارے سلام کا جواب دیتے ہیں لیکن اب یہ جب آئے ہیں تو کسی سے بات نہیں کر رہے ہیں کسی سے کچھ بول نہیں رہے ہیں نہ تو کسی کے سلام کا جواب دے رہے ہیں آخر معاملہ کیا ہے جب لوگ دیکھ کر کے تعجب میں تھے نا اب جب اس نے دیکھا جہاں پر حضرت مسلم بن عقیل کا قیام تھا جو حضرت مسلم بن عقیل کا مقام تھا اس کی سواری وہاں نہیں گئی ہے بلکہ اس کی سواری گورنر ہاؤس جب پہنچی ہے اب سارے لوگ سمجھ گئے ہیں یہ امام حسین نہیں آیا ہے بلکہ ابن مرجانہ آیا ہوا ہے ابن الزرقہ آیا ہوا ہے اللہ اکبر سارے لوگ چھٹنے لگے یہ گھوڑے پر بیٹھ کر کے دیکھ کر کے گیا تھا کون سا امام حسین کے نام پہ زیادہ مچل رہا تھا اللہ اکبر اس کا آنا ہوا ہے رات تو جیسے تیسے گزری ہے لیکن جیسے ہی صبح کا سورج طلوع ہوا ہے اس ظالم نے اپنا ظلم کرنا شروع کر دیا اس نے اعلان کیا تو کوفہ میں اپنے خادموں کو بھیج کر کے جاؤ پورے کوفہ میں اعلان کر دو کہ سارے لوگ مسجد میں اکٹھا ہو جائے اور جامع مسجد میں اکٹھے ہو ان سے ابن زیاد کچھ کہنا چاہتا کہ اب اس نے سارے لوگوں کو جامع مسجد میں اکٹھا کیا جب سب لوگ اکٹھا ہو گئے نا اس ظالم نے یزید کا خط پڑھ کے سنایا تھا اس نے کہا تھا لوگوں تمہارے درمیان مسلم بن عقیل آ چکا ہے تم نے اس کو پناہ دے رکھی ہے یاد رکھیے گا اگر جس نے بھی پناہ اس کو دی اگر مجھے معلوم ہو گیا تو امیر المومنین یزید کا یہ حکم ہے اللہ اکبر کہ اس کو قتل کر دیا جائے جب اس نے یہ باتیں کہی ہیں تو کوفہ کے لوگ سہم گئے یہ دولت ہوتی ہے یہ عزت ہوتی ہے یہ اپنی جان کی بات جب آتی ہے تو لوگ کیسے دین بدلتے ہیں لوگ کیسے کرکٹ کی طرح رنگ بدلتے ہیں یہ کوفیوں نے اچھی طرح ہمیں بتا دیا کہ ابھی تک وہی لوگ جو امام مسلم کے نام پہ اپنی جانیں قربان کرنے کی بات کر رہے تھے جب انہوں نے سنا نا ابن مرجانہ کہہ رہا ہے اگر جس نے مسلم کو پناہ دے دی اس کو جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا اس کے بچے یتیم ہو جائیں گے اس کی بیوی بیوہ ہو جائے گی اس نے کچھ لوگوں کو قید کیا تھا جو بڑے بڑے امیر لوگ تھے قید کرنے کے بعد کہنے لگا اب سب سے کہتا ہوں اگر جس کے گھر میں بھی مسلم بن عقیل ہو نکال کر کے پھینک دے اگر نہیں نکالے گا اللہ اکبر تو یزید کا یہ حکم ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے قتل کیا جائے جب پڑھ کر کے سنایا نا لوگ تر بتر ہونے لگے لوگ بٹنے لگے حضرت مسلم بن عقیل کو معلوم ہوا اس وقت آپ مختار بن ابو عبیدہ کے مکان پہ رونق افروز تھے آپ کو معلوم ہوا نا عبید اللہ ابن زیاد آ چکا ہے آپ وہاں سے نکلے ہیں اور اپنے دونوں بچے کو قاضی شورا کے حوالے کیا اور کرنے کے بعد آپ چلے گئے حضرت ہانی بن عربہ کے مکان پر اس لیے کہ بڑی محبت رکھتے تھے یہ حضرت مولا کائنات سے ان کے مریدوں میں تھے حضرت علی کے چاہنے والوں میں تھے جب یہ گئے نا حضرت ہانی بن عربہ کے مکان پہ رات کے اندھیرے میں حضرت مسلم بن عقیل ادھر ان کا جانا ہوا کہ حضرت ہانی بن عربہ نے پوچھا کیسے آنا ہوا کہ وہ جگہ سیف نہیں تھی میرے لیے اچھی نہیں تھی عبید اللہ ابن زیاد آ چکا ہے اس لیے میرا یہاں پر آنا ہوا اللہ اکبر ویسے ہانی بن عربہ اہل بیت کے غلام تھے لیکن ایسے عالم میں جہاں پر سچویشن ایسی ہو حالت ایسی ہو کہ جان دینے کی بات آئے لیکن پھر بھی دیکھیں کس درجے کی محبت کی حضرت ہانی بن عربہ نے کہنے لگے نہیں آپ کے ساتھ امام کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے آپ نے وہاں پر جا کر کے قیام کیا ادھر اس نے اپنے سارے خادموں کو دوڑانا شروع کر دیا کہ مسلم کا کیسے پتہ لگایا جائے مسلم کا کیسے پتہ لگایا جائے کس کے گھر میں مسلم ہے روز اعلان کیا جاتا اگر جس کے گھر میں
مسلم مر گئے اس کو قتل کر دیا جائے گا، اس کے بچوں کو یتیم کر دیا جائے گا، اس کی بیوی کو بیوہ کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، جب ایسے پتہ نہیں لگا پایا نا، اس نے ایک اپنے شامی غلام کو بھیجا اور بھیجنے کے بعد اسے 3000 درہم دیے، کہا جا تو اپنی چال چل جال کر کے اور مجھے پتہ لگا کر کے بتا کہ مسلم کس کے مکان پہ ہیں۔ اللہ اکبر، یہ اس کا شامی غلام گیا کہ لومڑی صفت انسان جانے کے بعد مسجد میں ڈائریکٹ جامع مسجد میں پہنچا، وہاں پر ایک بزرگ حضرت مسلم بن اوسجہ نماز پڑھ رہے تھے، وہ بہت دیر تک نماز پڑھتے رہے۔ یہ شامی غلام دیکھتا رہا جب آپ نماز سے فارغ ہوئے نا تو فارغ ہونے کے بعد ان سے کہنے لگا آپ کا کیا نام ہے؟ آپ فرمانے لگے میرا نام مسلم بن اوسجہ ہے۔ تو کس کام سے آیا ہے؟ کہ مجھے یہ پتا کرنا ہے، میں اہل بیت کا بہت بڑا غلام ہوں، میں حضرت مسلم بن عقیل سے بہت محبت کرنے والا ہوں، یہ 3000 درہم میرے پاس ہیں، ان کو نظر دینا چاہتا ہوں، لیکن مجھے معلوم نہیں ہے کہ مسلم ہے کہاں پر، آپ مجھے بتا دینا کہ مسلم کہاں پر ہیں۔ حضرت مسلم بن اوسجہ بہت دیر تک اس کی طرف دیکھتے رہے، لیکن اس سے پھر فرمانے لگے یہاں پر بہت سارے لوگ موجود ہیں، تو سب سے کیوں نہیں پوچھ لیتا، میرے ہی پاس کیوں آیا ہے؟ تو یہ کہنے لگا آپ اہل بیت کے غلام نظر آتے ہیں، آپ مصطفیٰ کی شہزادوں سے محبت کرنے والے نظر آتے ہیں، اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ آپ فرمانے لگے اچھا ہاں وہ تو بات ٹھیک ہے، میں اہل بیت کا غلام ہوں۔ اس نے لومڑی کی طرح چال چلی ہے، حضرت مسلم بن عقیل سے پتہ لگا لیا، حضرت مسلم بن اوسجہ لے کر کے چلے ہیں، حضرت ہانی بن عربہ کے مکان پر گئے ہیں، اور جانے کے بعد کہنے لگے یہ مسلم بن عقیل ہیں۔ اس نے ان سے مصافحہ کیا، سلام کیا، ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا، دینے کے بعد 3000 درہم کو ان کی بارگاہ میں پیش کیا، اور پیش کرنے کے بعد جتنی باتیں ہوئی تھیں ظالم نے فوراً آ کر کے عبید اللہ بن زیاد کو بتا دی، ساری باتیں آ کر کے بتائیں۔ ایسے کر کے پتہ لگایا جاتا ہے، اس نے بتایا نا، حضرت مسلم بن اوسجہ نے یہ سمجھ کر کے بتایا تھا کہ یہ میری طرح مسلم بن عقیل کا خادم ہے، لیکن کیا معلوم تھا اس کو کسی اور نے بھیجا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، وہاں پر گیا نا، اس نے سارا کچھ عبید اللہ بن زیاد کو بتایا، جتنی باتیں ہوتی سب جا کر کے عبید اللہ بن زیاد کو یہ بتا دیتا۔ اب جب اسے معلوم ہو گیا حضرت ہانی بن عربہ کے پرانے تعلقات تھے عبید اللہ بن زیاد کے ساتھ، اس نے کہا جاؤ ہانی بن عربہ کو بلا کر کے لے کر کے آؤ۔ ایک بار بلایا، آپ نہیں گئے، آپ سوچنے لگے ہو سکتا ہے کہ عبید اللہ ابن زیاد کو پتہ لگ گیا وہ میرے پاس مسلم بن عقیل ہیں، آپ نہیں گئے، لیکن جب دوبارہ بلایا نا تو آپ نے کہا اچھا آپ جانا چاہیے۔ جب آپ گئے آپ نے اس سے سلام کیا، کہا کیا بات ہے، کیسے بلانا ہوا؟ تو بڑی نظریں بگاڑ کر کے بولا تمہیں شرم نہیں آتی ہے، تم باغی کو اپنے گھر میں رکھے ہوئے ہو؟ اللہ کو پر اتنا کہنا تھا، حضرت ہانی بن عربہ ڈر گئے، سمجھنے لگے لگتا کہ اس کو معلوم ہو گیا کہ اللہ اکبر، کہنے لگے پہلے تو آپ نے منع کیا، نہیں میرے پاس تو نہیں ہے، کس نے آپ سے ایسا کہا؟ لیکن پھر عبید اللہ ابن زیاد نے سامنے اپنے اس شامی غلام کو کھڑا کیا، کہا اب بتاؤ اب بھی جھوٹ بولو گے، اب کیا کہتے؟ پھر آپ نے کہا میں نے ان کو نہیں بلایا تھا، میرے پاس آئے تھے، نبی کا شہزادہ ہے، منع بھی تو نہیں کر سکتا نا۔ اس نے کہا ایسا کرو، یا تم میرے حوالے کرو مسلم بن عقیل کو، اگر میرے حوالے نہیں کرتے ہو تو پھر میں تمہیں قتل کر کے رکھ دوں گا، قتل کر دوں گا تمہیں۔ حضرت ہانی بن عربہ نے کہا ٹھیک ہے، تو اپنی خواہش پوری کرنا چاہتا ہے نا تو کر لے، لیکن تیرے حوالے میں مسلم کو کبھی نہیں کر سکتا۔ سارے بولیں آپ ذرا۔ کہنے لگا تمہیں قتل کیا جائے گا، کیا تیار ہو؟ حضرت ہانی بن عربہ نے کہا تو نبی کے شہزادے کو قتل کرنے کی بات کرتا ہے، اور خدا کی قسم اس ذات کا وہ شہزادہ ہے جس کے لیے بشارتیں دی ہیں نا نبی نے کہ یہ جنتی لوگ ہیں، ان کو قتل کرنے کی بات کرتا ہے۔ کہا پھر تم قتل کرنے کے لیے، قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرت ہانی بن عربہ نے کہا ٹھیک ہے، اگر مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو مجھے تو قتل کر سکتا ہے، لیکن جب تک ہانی کے جسم میں ایک خون کا قطرہ باقی رہے گا مسلم بن عقیل کی یہ حفاظت کرتا رہے گا، حفاظت کرے گا، قتل کر کے ذرا بتا۔ اب اس نے دیکھا نا کہ بڑی ضد پر اڑا ہوا ہے، اس ظالم نے حضرت ہانی بن عربہ پر چھڑی مارنا شروع کیا، آپ کے دانت بھی ٹوٹ گئے، آپ کے خون آنے لگا منہ سے، سارا خون میں آپ کا لباس تر بتر ہو گیا۔ ہونے کے بعد نا پھر کہا گیا، سارے شہر میں یہ شہرت ہو گئی کہ ہانی بن عربہ قتل ہو چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں۔ جب خاندان والوں کو یہ پتہ لگا نا کہ ہانی بن عربہ شہید ہو چکے ہیں، سب نے گورنر ہاؤس کا گھیراؤ کیا، سب نے، 40,000 لوگ تھے گورنر ہاؤس کے پاس، اسی میں حضرت مسلم بن عقیل بھی تھے۔ سب کہہ رہے تھے آقا اشارہ کریں،
تو اس کی حکومت کو نیست و نابود کر کے رکھ دیں گے، اس کی اینٹ سے اینٹ بجا کر کے رکھ دیں گے۔ لیکن حضرت مسلم کہتے ہیں نہیں، میں خون بہانے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں تو لوگوں کے دل جوڑنے کے لیے آیا ہوں، دل جوڑنے کے لیے۔ یہ نبی کے گھر والے ہیں صاحب، کہنے لگے خون نہیں بہانا ہے مجھے، اشارہ کرے تو اینٹ سے اینٹ بجا کر کے رکھ دیں گے، آپ کہیں تو صحیح، لیکن کچھ بھی نہیں کہا نا۔ پھر اس نے دیکھا عبید اللہ ابن زیاد نے معاملہ بڑا سیریس ہو گیا، تو اس نے ایک خادم کو بھیج کر کے قاضی شریح کو بلایا، جو قاضی تھا نا کوفہ کا۔ بلانے کے بعد اس سے کہا دیکھو یہ زندہ ہے ابھی ہانی بن عربہ، اور لوگوں سے باہر جا کر کے کہو یہ زندہ ہے، اگر وہ ہٹتے ہیں تب تو ٹھیک ہے، نہ تلواریں چلیں گی۔ اور اس کو دکھایا، اور دکھانے کے بعد کہنے لگا یہ تمہارے ساتھ میرا غلام جائے گا، جھوٹ مت بولنا، یہ مت کہنا کہ مر چکے ہیں۔ اس نے دیکھا حالات بہت سیریس تھے، اگر اور یہ خبر عام ہو جاتی نا کہ شہید ہو چکے ہیں نا، تو پھر وہ 40,000 اینٹ سے اینٹ بجا دیتے۔ قاضی شریح گئے باہر، اور ساتھ میں اس کے 2 جاسوس بھی تھے۔ آپ اپنی بات نہیں کہہ پائے، کہنے لگے لوگوں وہ ٹھیک ہیں، اتنی بات کہی نا، اب لوگ چھٹنا شروع ہو گئے، منتشر ہونا شروع ہوئے۔ 40,000 کا جو جم غفیر تھا نا، 40,000 کا، ابھی کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ وہ 40,000 لوگوں میں صرف 500 لوگ بچے تھے، 500۔ جب 500 لوگ بچے نا، اب شام کا وقت آ گیا، مغرب کا وقت آیا نا، حضرت مسلم بن عقیل کہنے لگے آپ سب میرے مرید ہو، چلو نماز پڑھنے کے لیے چلتے ہیں۔ اب مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے حضرت مسلم بن عقیل چلے ہیں، تاریخ شاہد ہے، ساری کتابیں اٹھا کر کے آپ دیکھیں آپ کو ملے گا۔ حضرت مسلم بن عقیل نے جب نماز شروع کی تھی، آپ کے پیچھے 500 لوگ نماز پڑھ رہے تھے، لیکن جب سلام پھیرا تھا تو تنہا مسجد میں نظر آ رہے تھے، تنہا نظر آ رہے تھے۔ کیا ظلم نہ کیے بلا کر کے، تنہا آپ نظر آئے نا، تو آپ بڑے پریشان ہوئے کہ کیسی محبت کا انہوں نے صلاح دیا کہ کوفہ والوں نے پہلے مجھے بلایا ہے، اور بلانے کے بعد سب نے ہاتھ پر بیعت کی ہے، اب سب چھوڑ کر کے بھاگے ہیں، تنہا ہے، رات کا سناٹا ہے، سب کے دروازے بند ہیں، کوئی حضرت مسلم کو اپنانے کے لیے قبول لگی ہے۔ ذرا سوچیں کیسا سما وہ ہوگا، کیسی گھڑی وہ ہوگی۔ اللہ اکبر۔ حضرت مسلم بن عقیل نکلے نا مسجد کے باہر، اور نکلنے کے بعد آپ نے گلیوں میں ٹہلنا شروع کیا، سب کے دروازے بند تھے، سب کے دروازے بند، اسی لیے بند تھے کہ کہیں سے مسلم بن عقیل نہ آ جائیں، عبید اللہ بن زیاد کو نہ خبر ہو جائے، نہ ہماری جان چلی جائے گی۔ آپ نے دیکھا اور آگے بڑھے نا، تو ایک عورت تھی جس کا نام طوعہ تھا، اس کا گھر کھلا ہوا تھا۔ آپ اس کے دروازے کے پر گئے نا، اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی تھی، اور جانے کے بعد کہنے لگے خاتون کیا پانی ملے گا؟ اس نے کہا ٹھیک ہے آپ دروازے پر بیٹھو، میں پانی لا کر کے دیتی ہوں۔ اندر گئی، جانے کے بعد ایک کٹورے میں پانی لا کر کے دیا۔ جب آپ نے پانی پی لیا نا، آپ وہیں دروازے پر بیٹھ گئے، وہیں بیٹھے دروازے پر۔ جب پانی پی لیا نا، طوعہ کہنے لگی آپ نے پانی پی لیا آگے جبان، اب دروازے سے اٹھ کر کے جانا، آپ کیوں بیٹھا آگے؟ لیکن آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جب دوبارہ بھی وہ طوعہ کہنے لگی آپ کو اگر اور پانی پینا آگے تو ہمیں بتائیے گا، اب دروازے پر کیوں بیٹھتے ہیں؟ کوفہ کے حالات بڑے خراب ہیں، آپ یہاں سے جائیے گا۔ جب تیسری مرتبہ اس نے کہا نا، حضرت مسلم بن عقیل کی آنکھوں سے آنسو برسنے لگے، اور آپ فرمانے لگے مائی گھروں پر وہ جاتے ہیں جن کے کوئی گھر ہوتے ہیں۔ کہا کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا میں مدینہ کا رہنے والا ہوں۔ کہا کیا نام ہے؟ کہا میرا نام مسلم ابن عقیل ہے۔ اچھا شہزادے تم ہی مسلم ہو؟ کہا ہاں میں ہی مسلم ہوں۔ یہ طوعہ حضرت مسلم بن عقیل سے محبت کرنے والی تھی، ان کو لے کر کے اپنے کمرے میں گئی، جو سب سے خاص کمرہ تھا، اس میں حضرت مسلم ابن عقیل کو رکھا آگے، اور رکھنے کے بعد ان کی بارگاہ میں کھانا پیش کیا آگے، پانی پیش کیا آگے۔ حضرت مسلم بن عقیل کچھ بھی نہیں کہا رہے ہیں۔ اس نے کہا بیٹے کھاتے کیوں نہیں ہو؟ جوان کھاتے کیوں نہیں ہو؟ حضرت مسلم بن عقیل فرما رہے ہیں میرے دل میں بس یہی خیال آ رہا ہے، میں نے اپنے بھائی حسین کو خط لکھ دیا ہے، یہ ظالم میرے ساتھ یہ رویہ کرتے ہیں، اب میرا بھائی آتا ہوگا اس کے ساتھ یہ لوگ کیا کریں گے؟ میں تو تنہا ہوں، لیکن ان کے ساتھ تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، ان کے ساتھ تو 6 ماہ کا بچہ ہے، ان کے ساتھ تو چھوٹی سی سکینہ بھی ہے، ان کے ساتھ تو عورتیں بھی ہیں، ان کے ساتھ یہ ظالم کیا کریں گے؟ اللہ اکبر۔ تو نے کہا آپ میرے گھر پہ قیام کرے، کوئی بھی نہیں بتانے والا ہے۔ انتظار کر رہی تھی دروازہ کھول کے، اتنے میں اس کا بیٹا آیا، بیٹا شرابی تھا، اس کا نام بلال تھا۔ اللہ اکبر۔ گھر میں جیسے
جیسے ہی آیا اس کمرے میں اپنی ماں کو بار بار جاتے دیکھا تو کہنے لگا او ماں اس کمرے میں کیوں جا رہی ہے؟ کہنے لگی اس میں مسلم بن عقیل جلوہ افروز ہے، نبی کا شہزادہ اس میں لیٹا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، جب اس نے جا کر کے دیکھا کہ مسلم بن عقیل میرے گھر پہ آرام فرما رہے ہیں، فوراً گیا ابن اشعث کے بیٹے سے جا کر کے کہہ دیا کہ جس مسلم بن عقیل کو تم تلاش کر رہے ہو وہ ہمارے گھر پہ لیٹا ہوا ہے۔ اتنا کہا، اب محمد بن اشعث نے جا کر کے عبید اللہ ابن زیاد کو بتا دیا کہ وہ تو بھیج رہا ہے، بتاؤ عبید اللہ ابن زیاد کو بھی ہے جسے میں پکڑوانے کے لیے بھیج رہا ہوں، وہ کوئی عام شہزادہ نہیں ہے، ہاشمی جوان ہے، اگر کم بھیجوں گا تو ایک ایک کر کو سب کو جہنم رسید کر دے گا۔ 150 بھیج کر کے اس کا ڈر بتا رہا تھا، اگر اور کوئی ہوتا تو 1-2 بھیج کر کے کام چل جاتا، لیکن نبی کے خاندان کا ہے، اگر کم بھیجوں گا سب کو کاٹ کر کے رکھ دے گا۔ 150 بھیجے، جاؤ گھر کا گھراؤ کرو، سب آئے، ایک ذات کا مقابلہ کرنے کے لیے 150 آئے ہیں، کیا مقابلہ ہے؟ ڈرا ہوا تھا عبید اللہ ابن زیاد، کم بخت، اس نے بھیجا نا 150 افراد، چاروں طرف سے گھر کو گھیرا۔ حضرت مسلم ابن عقیل سمجھ گئے ہاں میرے گھر کو گھیرا گیا ہے، آپ گھر کے دروازے سے باہر آئے نا تو آپ نے دیکھا آپ سے جنگ کرنا شروع کر رکھے ہیں لوگ، تلواریں میان سے باہر ہیں۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا ایسا کرو بیعت کر لو۔ کہا شرم نہیں آتی؟ میرے بھائی حسین نے منع کر دیا تو میں کیا تم سے بیعت کر لوں گا؟ کہ شرم نہیں آتی؟ اب تلواریں چلنا شروع ہوئی، ایک ذات تنہا ہے مسلم ابن عقیل کی، 150 کے مقابلہ 150 کی فوج سے مقابلہ ہے، لیکن تاریخ پڑھیں گے سب نے لکھا ہے ان 150 کو ایک تنہا ذات نے پانی پلا کر کے رکھ دیا تھا۔ ایک تنہا ہاشمی زبان ہے، 150 گھبرا رہے تھے، جس طرف تلوار چلتی تھی صفایا کرتی جاتی تھی، اگر داہنی سائیڈ میں چلتی تھی 10-12 کو ایک ہی بار میں فنا فی النار، بائیں سائیڈ میں چلتی تھی 10-12 کو صفایا کر دیا، سیدھے چلتی تھی 10-12 کو صفایا کر دیا، پیچھے سے آتے تھے ادھر بھی تلوار چلتی تھی۔ اب جس ظالموں نے دیکھا نا ان پر ہم قابو نہیں پا سکیں گے، اب عورتوں والی چال اپنائی، معلوم ہے کیا کیا انہوں نے؟ کچھ اوپر چڑھے، کچھ اور اوپر چڑھے، اپنے ہاتھوں میں پتھر لیے، لینے کے بعد امام پہ برسانا شروع کیے۔ یہ بتاؤ زنانہ والی حرکتیں کرنا شروع کی نا، اگر تلوار سے کرتے رہتے تو میں تاریخ پڑھ رہا تھا نا، لگ رہا تھا اگر یہ سب تلوار ہی چلاتے رہتے تو میرا امام ایک کو بھی نہیں چھوڑتا، سب کو جہنم رسید کر دیتا۔ اوپر سے پتھر برسائے انہوں نے۔ اب ایک ذات تنہا حضرت مسلم ابن عقیل کی ہے، سامنے بھی تلوار چلانا ہے، چاروں طرف تلوار چلانا ہے، اور پھر پتھر آ رہے ہیں، کہاں تک روکتے؟ ایک ظالم نے ایسا بار کیا حضرت مسلم ابن عقیل کا نیچے کا ہونٹ کٹ کے زمین پہ گر گیا۔ اللہ اکبر، زمین پہ گرانا۔ اب آپ کی حالت ایسی ہو گئی کہ جنگ کرنے کو آپ کی طبیعت اجازت نہیں دیتی نا، تو دیوار سے ٹک گئے۔ جیسے ہی ٹکے ابن اشعث آیا بھاگتا ہوا، آنے کے بعد کہنے لگا ہم نے آپ کو امان دی، ہم آپ کے ساتھ کچھ نہیں کریں گے۔ حضرت مسلم ابن عقیل کہنے لگے ظالم تیری زبان پہ مجھے بھروسہ نہیں ہے، ہمیں بلانے کے بعد ہم ہی سے جنگ کرتے ہو اور پھر سے کہتا ہے ہم نے امان دی، پھر دھوکہ بازی کرے گا۔ کہا نہیں آپ کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا جائے گا، کچھ نہیں کیا جائے گا۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، آخری مرتبہ تیری زبان پہ بھروسہ کر رہا ہوں، اب دغابازی نہیں کرنا میرے ساتھ۔ کہا ٹھیک ہے، اپنی تلوار میان میں رکھ لو۔ امام مسلم فرمانے لگے سچ میں ہی رکھ لوں، دھوکہ تو نہیں کرے گا نا؟ اس ظالم نے پھر کہا نہیں کیا جائے گا۔ اب جیسے ہی گورنر ہاؤس کے قریب پہنچا نا، ابن اشعث حضرت مسلم ابن عقیل کو لے کر کے نا اس نے کیا کیا، آپ کی کمر سے تلوار کو نکال لیا۔ تلوار کا نکالنا تھا، آپ نے پڑھ لیا انا للہ و انا الیہ راجعون، فوراً پڑھا، اپنی تاریخ بتاتی ہے۔ آپ نے پڑھا، آپ فرمانے لگے ظالم باہر ہی دھوکہ بازی شروع کر دی تو نے، تلوار کو نکال لیا میری۔ کہنے لگا نہیں امام کچھ بھی نہیں کریں گے آپ کے ساتھ۔ اب لے کر کے پہنچانا، جیسے ہی آپ داخل ہونے والے تھے آپ نے دیکھا ٹھنڈے پانی کے مشکیزیں رکھے ہوئے ہیں۔ آپ نے ایک کی طرف اشارہ کر کے کہا کچھ پانی مجھے ملے گا کیا؟ بڑی پیاس کی شدت ہے۔ تو ایک ظالم نے کہا یہ پانی تمہارے لیے نہیں ہے، اللہ اکبر، نبی کے گھر والوں سے یہ بات کہی جا رہی ہے، جو کوثر کے مالک ہیں ان سے یہ بات کہی ہوگی تو کیسی دل پہ گزری ہوگی۔ ایک شخص تھا محبت کرنے والا، اس نے نا کٹورے میں پانی لا کر کے حضرت مسلم ابن عقیل کی بارگاہ میں پیش کیا۔ آپ لبوں سے لگانا چاہتے تھے کہ آپ کا جو ہونٹ کٹا ہوا تھا وہ خون پانی میں گرا اور پورا پانی بیکار ہو گیا۔
دوبارہ پھر آپ نے پانی منگایا، پھر وہی ہو گیا، تیسری مرتبہ پھر پانی منگایا، پھر آپ کا خون گرانا، آپ کے دانت بھی 2 شہید ہو چکے تھے، سب خون نکل کر کے جب گرانا آپ کے پیالے میں، آپ فرمانے لگے لگتا کہ دنیا کا پانی میرے مقدر میں نہیں ہے، نانا آب کوثر لیے میرا انتظار فرما رہے ہیں، آب کوثر لیے نہیں ہے مقدر میں، چل لے کر کے چل ذرا۔ اب لے کر کے گیا نا ابن زیاد کے پاس، تو آپ نے اس سے سلام نہیں کیا، بڑا کھولا کہ میں خلیفہ ہوں، تو نے مجھ سے سلام نہیں کیا۔ حضرت ابن زیاد، حضرت مسلم ابن عقیل فرمانے لگے ایسی ذات سے ہم سلام نہیں کرتے جو لوگوں کا خون بہانے پر تلا ہو، خون بہانے پر، میری جان لینا چاہتا کہ نہ تو میری جان لینا چاہتا۔ تو اس ظالم نے معلوم ہے کیا کہا حضرت مسلم ابن عقیل سے، کہنے لگا تم لوگ شرابیں پیتے ہو، معاذ اللہ، کہتا ہے تم لوگ شرابیں پیتے ہو، تم نے مدینہ میں ایک دوسرے کا خون حلال کر کے رکھا ہے۔ حضرت مسلم ابن عقیل فرمانے لگے ابن مرجانہ تجھے شرم نہیں آتی ہے نبی کے گھر والوں پر تہمت لگاتے ہوئے؟ پہلی بات تو ہم شراب پیتے نہیں ہیں، پھر یہ بات تجھے بھی پتا ہے کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، یقین کر اللہ منتقم حقیقی ہے، وہ بہتر بدلہ لینے والا ہے، ایسا لے گا کہ تجھے کہیں کا نہیں چھوڑے گا، تہمت لگاتا ہے ہم پر۔ اور بات ہوئی، کہنے لگا اپنے بھائی کو سمجھا دیں، اپنے بھائی کو سمجھا دیں، بیعت کر لے یزید کی، کہا نہیں کی جائے گی کسی بھی حال میں، کہا آپ کو قتل کر دیا جائے گا، کہا مجھے معلوم ہے تو مجھے شہید کرنے والا ہے، لیکن آخری دم تک یہی کہوں گا ہم نبی کے گھر والے ہیں، ہم فاسق و فاجر کے ہاتھ میں کبھی ہاتھ نہیں دے سکتے۔ اس نے کیا پھر تیار ہو جاؤ۔ اب تاریخ بتاتی ہے نا، حضرت مسلم ابن عقیل نے جب اس سے باتیں کی نا، گفتگو کی، اب ابن زیاد کھولا کہ مجھ سے زبان لڑاتا ہے، میں خلیفہ ہوں یہاں کا۔ اس ظالم نے اپنے 2 خادموں کو حکم دیا، اور دینے کے بعد نا اس نے کہا لے جاؤ، اور ایک بلند مقام پہ اس کے سر کو پہلے تن سے جدا کرنا ہے، اس کے بعد اس کی لاش کو چوراہے پر لٹکا دینا ہے، اور لٹکانے کے بعد ایسا دھکا مارنا ہے کہ زمین پر گرے اس کی ہڈیاں ٹوٹ کر کے بکھر جائیں۔ اللہ اکبر، کیا ظلم کیا، بلا کر کے کوفیوں نے نا، گئے یہ 2 لوگ، جانے جب لے جا رہے تھے نا، حضرت مسلم ابن عقیل کے لبوں پر درود شریف کے نغمے تھے، درود شریف کے نغمے تھے آپ کی زبان پر، جو قرآن کی آیتیں آپ کی زبان پر تھیں، تو جو لے جا کر کے جا رہا تھا نا کہ آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہے، آپ کو کاٹنے کے لیے لے جا رہے ہیں، اپنی زبان میں کہہ رہا تھا آپ کو قتل کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ حضرت مسلم ابن عقیل نے کہا تو کیا کر لے گا میرا قتل کر کے، میں جب شہید بھی ہو جاؤں گا نا تو پھر یہاں سے اچھی دنیا میں پہنچ جاؤں گا، یہاں سے اچھی، میرے نانا انتظار فرما رہے ہیں، چل کر دے ظالم جو چاہتا ہے، لیکن اللہ منتقم حقیقی ہے۔ لے کر کے گئے بلند مقام پہ، حضرت مسلم ابن عقیل کی نا شہادت ہوئی، آپ کے سر کو تن سے جدا کیا گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جدا کرنے کے بعد نا ظالموں نے اوپر چھت پر حضرت مسلم ابن عقیل کی لاش کو رکھا، اور تاریخ میں ملانا ایک نے اپنا پیر مارا، لات ماری، اور ایسی ماری کہ حضرت مسلم ابن عقیل جب زمین پر آئے نا تو ہڈیاں ٹوٹ کر کے بکھر گئی تھی، اور ابن زیاد کا یہ اعلان تھا جو بھی امیر المومنین یزید کو وہ کہہ رہا تھا جو بھی یزید کی گستاخی کرے گا اس کا انجام یہی ہوگا۔ سارے لوگ کانپ اٹھے کوفہ کے، اپنی جانوں کی بات آئی نا سب گھروں میں چھپ گئے تھے، نحوست برسی تھی کوفہ سے۔ پھر تیزی کے ساتھ سنیے گا، 2 بچے تھے نا حضرت ابن عقیل کے، تو اب ابن زیاد کہنے لگا مسلم اکیلے نہیں آئے تھے نا، 2 بچے بھی تو تھے ساتھ میں، کہاں گئے؟ اب تلاش کرنا شروع کیے۔ اس وقت جو جیل کا جیلر تھا نا تو اس نے بتایا کہ ایسا کرو، میں نے دیکھا تھا جب وہ قاضی شرح کے حوالے کر کے گئے تھے انہوں نے کسی اور کو دے دیے، اب ان کے بچوں کو تلاش کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب تلاش کرنے کے لیے اس نے پورے کوفہ میں اعلان کر دیا جو مسلم ابن عقیل کے بچوں کو پکڑے گا اس کو بہت ساری دولت دی جائے گی۔ اب یہ کوفی پیسے کے لالچی انہوں نے شروع کر دیا ڈھونڈنا، جب شروع کیا نا دونوں کو پکڑ کر کے لایا گیا، جیل میں ڈالا گیا، جیلر نے 1 رات جیل میں رکھا نا، اتنے نورانی چہرے تھے، اتنے نورانی چہرے، دیکھ کر کے سوچنے لگا یہ جیل میں بند کرنے لائق نہیں ہے۔ اس نے جیل سے نکال کر کے کہا، اور پکڑ کر کے جو قافلہ مدینے جا رہا تھا نا، مدینے مکہ نہیں مدینے جو جا رہا تھا اس کے ساتھ میں کر دیا، لیکن یہ کم سن بچے تھے، چھوٹے بچے تھے، یہ قافلے کے ساتھ نہیں چل سکے، وہ قافلہ تو چلا گیا تیزی سے، یہ بچے وہیں رہ گئے، پوری رات یہ بچے چلے تھے، جہاں سے چلنا شروع کیا تھا جب صبح ہوئی تو وہیں پر کھڑے نظر آئے تھے، وہیں پر چھوٹے بچے تھے، جب وہیں پر کھڑے نظر آئے نا اب یہ بچے چلے، ایک باغ پڑا نا، پیڑ تھے، تو ان پیڑ میں ایک پیڑ ایسا تھا جس کے
ایک ڈالی ادھر کو تھی ایک ڈالی ادھر کو، بیچ میں کچھ ایسی جگہ تھی کہ اس میں ان بچوں نے اپنے سر رکھے، اور جب آنکھیں بند ہو گئی نا تو رو رہے تھے سر رکھ کے۔ ایک گئی خادمہ کوئی کوڑا وغیرہ پھینکنے نا، اس میں باغ میں دیکھا کہ 2 بچے رو رہے ہیں، کہا بچوں کیا نام ہے؟ فوراً جواب دیا ہم مسلم ابن عقیل کے بچے ہیں۔ کہا اچھا تم مسلم کے بچے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا میری مالکہ اہل بیت سے بڑی محبت کرنے والی ہے، چلو میں تمہیں اپنے گھر لے کر کے چلتی ہوں۔ کہا ٹھیک ہے ہمیں لے کر کے چلو نا۔ جب لے کر کے گئی حارث کے مکان پر، حارث نام تھا، اس کی بیوی تھی محب اہل بیت، اس کو معلوم ہوا نا مسلم ابن عقیل کے شہزادے ہیں، اندر لے کر کے گئی۔ لے جانے کے بعد ان کو اچھا سا غسل دیا، اچھے سے کپڑے پہنائے، ان کو کھانا کھلایا اور لٹال دیا کمرے میں۔ کہنے لگی بیٹو یہیں پر لیٹو، خاموشی کے ساتھ لیٹے رہنا۔ جب اس کا شوہر آیا نا جس کا نام حارث تھا، پوچھنے لگی کہاں تھے دن بھر، آج آئے نہیں گھر پر؟ تو کہنے لگا وہ ابن زیاد کا اعلان ہو چکا ہے نا، جو مسلم ابن عقیل کے بچوں کو پکڑ کر لے کر کے آئے گا، بڑی اس کو دولت دی جائے گی، کروڑ پتی کر دیا جائے گا اسے نا، ان کو ڈھونڈ رہا تھا۔ جب اس نے یہ سنا نا تو سن کر کے کانپ گئی، پیروں کے نیچے کی زمین نکل گئی کہ ان بچوں کو میں نے اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے، یہ ظالم انہی کو تلاش کرنے کی بات کرتا ہے۔ بہت سارا سمجھایا اس نے لیکن نہیں مانا یہ ظالم۔ جب نہیں مانا نا تو پھر رات کا ایک وقت وہ آیا، دونوں بھائی جو سو رہے تھے نا، سوتے سوتے بڑا بھائی چھوٹے بھائی سے اٹھا آدھی رات میں، کہنے لگا بھائی میں نے خواب دیکھا ہے۔ کہا کیا خواب دیکھا؟ کہ میرے نانا اپنے بابا حضرت مسلم بن عقیل سے فرما رہے تھے مسلم اکیلے آ گئے، بچوں کو لے کر کے نہیں آئے ہو۔ کہ بچوں کو لے کر کے نہیں آئے، ظالموں میں چھوڑ کر کے آئے ہو۔ کہ ایسا لگتا کہ ہماری شہادت کا وقت بھی قریب آ چکا ہے، اتنا کہنا تھا۔ کہ ہاں۔ دوسرا کہتا میں نے بھی یہی خواب دیکھا۔ یہ باتیں ہوئی نا، اس کے بعد یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ حارث کی جب آنکھ کھلی، نیند کھلی، فوراً آیا، دیکھا یہ بچے یہ تو مسلم بن عقیل کے بچے ہیں۔ بی بی نے ہاتھ بھی جوڑے، پیر بھی پکڑے کہ چھوڑ دو، چھوٹے بچے ہیں کیا ملے گا، لیکن ظالم ایک نہ مانا، دریائے فرات پہ لے کر کے گیا۔ صبح ہوتے ہی لے جانے کے بعد وہاں بھی قتل کرنے والا تھا نا، تو معلوم ہے بچے کیا کہہ رہے تھے؟ بڑا بھائی کہہ رہا تھا حارث سے آپ ایسا کرو پہلے میری گردن کو کاٹ دو، اس لیے کہ میرے بھائی کو شہید کرو گے تو مجھ سے دیکھا نہیں جائے گا۔ چھوٹا بھائی کہہ رہا تھا آپ پہلے میری گردن کو کاٹو، اس لیے کہ اس کو آپ شہید کرو گے تو مجھے دیکھا نہیں جائے گا۔ اس ظالم کو بالکل رحم نہیں آیا، اس نے دونوں بچوں کو شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کی بھی شہادت ہوئی، سر لے کر کے ابن زیاد کی بارگاہ میں پہنچا نا، کہنے لگا یہ سر بچوں کے ہیں۔ ابن زیاد دیکھ کر کے کھور گیا، کس نے منگایا تھا تو سر؟ کہنے لگا آپ کا ہی تو حکم تھا نا کہ بچوں کے سر کو لے کر کے آیا جائے۔ وہ کہنے لگا میں نے یہ نہیں کہا تھا سر، میں نے یہ کہا تھا بچوں کو زندہ لے کر کے آ۔ میں نے یزید کی بارگاہ میں خط لکھا تھا کہ بچے زندہ آ گئے، اس کا حکم نہیں ہوا، تو نے کاٹا کیسے؟ اب معلوم ہے یہ لے کر کے جو گیا تھا سر، اس سے کہنے لگا تیری ہمت کیسے ہو گئی میرے بغیر اعلان کہ تو نے ان کو ذبح کیا، ان کو شہید کیا۔ اب 2 خادموں کو حکم دیا اور ان سے کہا کہ اس کو بھی قتل کیا جائے۔ وہ ظالم جو دونوں بچوں کو شہید کر کے سر لے کر کے گیا تھا اس کو بھی قتل کر دیا گیا۔ کیا ملا؟ نہ خدا کی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔